صبح کا وقت ہوگا، صفیں بن رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس امت کا ایک امتی، اس امت کا ایک فرد امامت کے لیے کھڑا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے، کہیں گے مجھے نیچے اتارا جائے گا، درخواست کریں گے کہ آؤ مسلح پر امامت کرواؤ۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے میں اب اس امت کا امام بن کے نہیں بلکہ اس امت کا مقتدی بن کے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ شرف آپ کو حاصل ہے کہ جس کے لیے نبی بھی یہ درخواستیں دعائیں کرتے تھے، اور آپ کی امت میں نبی بھی شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا ہے جس کے بارے میں فرمایا لقد من اللہ علی المومنین۔ بڑا کچھ بنایا ہے، آسمان، زمینیں، پہاڑ، چاند، سورج، ستارے، اتنی چیزیں بنائی ہیں کہ آپ شمار بھی نہیں کر سکتے، اور بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ۔ اللہ پاک نے کسی کے پیدا کرتے یہ نہیں فرمایا مسلمانوں میں نے تم پر یہ، لوگوں میں نے آپ پر یہ احسان، بلکہ آخری نبی کو بھیج کے مومنوں پر اللہ پاک نے یہ احسان جتلایا لقد من اللہ علی المومنین۔ میں نے آپ پر یہ احسان کیا ہے، انعام کیا ہے۔ آپ کا آنا بہت بڑا ہمارے لیے انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور پھر جس کے بارے میں مالک فرما رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایسا نبی عطا فرمایا ہے کہ تکلیف امتی کو پہنچتی ہے، درد میرا نبی محسوس کرتا ہے۔ اللہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے، مالک فرما رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف امتی کو پہنچتی ہے، درد نبی محسوس کرتا ہے۔ ایسا نبی عطا فرمایا ہے جو مشرق والوں کا، مغرب والوں کا، شمال والوں کا، جنوب، کہیں بھی کوئی کسی بھی امتی کو تکلیف ہو تو فرمایا عزیز علیہ ما عنتم۔ اور وہ مالک، اللہ اکبر، مواحدو، اللہ پاک جو ذات آپ کو داتا ملا ہے نا، اللہ اکبر، وہ بھی ایسا ملا ہے۔ میرے نبی ایک دن خیمے لگے ہوئے تھے، میدان جہاد ہے، اس میدان کے اندر آپ نکلے، 7 صحابہ ہیں، آگے دیکھا ایک عورت نے تندور جلایا ہوا ہے، لکڑیاں ڈال رہی ہے، آگ کے شعلے باہر آ رہے ہیں، بچہ ساتھ کھیل رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دیکھو ساتھیوں کی تربیت، نبی کس کس موقع پر کیا سمجھا رہے ہیں۔ اگر یہ بچہ آگ میں گر جائے تندور میں تو ماں برداشت کرے گی؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ بچے کا بال بھی جل جائے، یہ بلکہ پہلے تندور میں چھلانگ لگائے گی، بچے کو بچائے گی، لیکن یہ اپنی آنکھوں سے کبھی دیکھ نہیں سکتی کہ اس بچے کو آنچ بھی لگ جائے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ پھر اس مالک کو پہچان لو، یہ تو دنیا کی ماں ہے، جس نے پیدا کیا ہے اس کو 70 گنے زیادہ اس سے فکر ہے کہ میرا بندہ کہیں جہنم کی آگ میں نہ چلا جائے۔ 70 گنے زیادہ۔ اور جو نبی عطا فرمایا آپ کی
تکلیف میں، فکر میں، اللہ اکبر. جب حالات دیکھیں نا، ہمارے بچے تو کھیلتے ہیں، نوجوان کھیلتے ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھیلا نہیں کرتے تھے، بلکہ کھیلنے والوں کو الگ بیٹھ کے غور کیا کرتے تھے، یہ قوم کتنا وقت برباد کر رہی ہے، یہ نوجوان کیا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. الگ بیٹھ جاتے، بیٹھ کے دیکھا کرتے. ہم تو شریک ہوتے ہیں نا، بچے کھیلتے ہوں تو ہم بھی وہ پکڑ لیتے ہیں، لے آؤ میں بھی لگاتا ہوں. میرے نبی نے یہ سارا کچھ دیکھا. دیکھ کر کے امام بخاری سے پوچھئے، آپ نے مکہ چھوڑ دیا، دوستوں کو چھوڑا، گھر بار چھوڑا، اپنا خاندان چھوڑا، سب کچھ چھوڑ چھڑا کے غار حرا کے اندر چلے گئے. میرے بھائیوں، 1 دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، ہفتے کی، 10 دن کی بات نہیں، 3 سال تک میرے نبی نے غار حرا کے اندر بیٹھ کے گزارے. ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی کہ آپ ادھر نماز پڑھتے تھے، نماز فرض نہیں ہوئی، بلکہ تنہائی میں بیٹھ کے قوم کے حالات پر غور فرما رہے ہیں کہ یہ قوم جتنی راستے سے بھٹک چکی ہے، جتنی یہ اس مالک کی باغی ہو چکی ہے، جتنی یہ نافرمانیوں میں چلی گئی، یہ تو تباہی کے کنارے پہ کھڑی ہے، جہنم کے کنارے پہ کھڑی ہے. اب اس کو کیسے واپس لانا ہے، کیسے بچانا ہے، اسی بات پر غور کرتے رہے. 3 سال تک. اور میرے بھائیو، ہم نے کبھی 3 گھنٹے بھی، کبھی 3 لمحے بھی ہم نے کبھی نہیں سوچا ہوگا. ہم تو اپنی نماز پڑھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، الحمدللہ ہم نے نماز پڑھ رہی ہے تو اب ہم جنتی ہو گئے ہیں. ہاں، اور دوسروں کے بارے میں کیا ہے، یہی خیال کرتے ہیں جنہیں کھادیاں گاجراں دے ٹیڈو دے پیر. ہاں، ہمیں کیا لینا، جو کرتے ہیں سو بھریں گے. میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر یہی جملہ آپ نے ذہن میں رکھا، خدا کی قسم جہاں یہ جہنم میں جائیں گے آپ بھی ساتھ جائیں گے. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، قرآن و سنت کی روشنی میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اگر آپ نے اسی طرح نظر انداز کیا جو معاشرے کا حال ہے اس وقت، میرے نبی تنہائی میں بیٹھ کے ویسے نہیں کوئی نعوذ باللہ کو وقت ضائع کر رہے ہیں، ایک ذمہ داری ہے، انسانیت کا درد ہے، ایک فکر لے کے بیٹھے ہیں میرے نبی. اللہ اکبر. کس قوم کو میں نے جہنم کے کنارے سے کیسے واپس لے کے آنا ہے، ان کو کیسے بچانا ہے. اللہ اکبر. ایک دن گھر میں آئے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان غمگین، حضرت عائشہ ام المومنین میری اور آپ کی امی جان، جب رسول اللہ کا چہرہ دیکھا نا، دیکھ کر کے پریشان تڑپ گئی. یا رسول اللہ، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، اتنے غمگین کیوں ہیں، کیا ہو گیا؟ فرمایا عائشہ، مجھے اس قوم نے پریشان کر دیا ہے، اس قوم نے پریشان کر دیا ہے، میں ان کو پکڑ پکڑ کے جنت کی طرف لاتا ہوں، یہ بھاگ بھاگ کے جہنم کو جا رہے ہیں، بس اس چیز نے مجھے پریشان کر دیا ہے. اور چھوٹی سی پریشانی نہیں ہے میرے بھائیو، ہمارے تو کبھی سر میں درد نہیں ہوئی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بیمار پڑ گئے. قرآن کہتا ہے انسانیت کے فکر میں بیمار پڑ گئے. مالک نے جب دیکھا کہ میرا نبی تو بیمار ہے، فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. میرے نبی اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا، ان کی فکر میں تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا. کتنی درد ہے، کتنی فکر ہے میرے نبی کو کہ کبھی راتوں کو کھڑے ہو کے میرے مالک کے سامنے. حضرت حذیفہ سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں ایک دن میرا جی چاہا کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ نماز نہ پڑھوں جا کے.
رات کو اٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حاضر ہوئے اور نماز میں کھڑے تھے۔ حضرت حذیفہ بھی کھڑے ہو گئے۔ ایک روایت کے لفظ یہ ہے کہ آپ نے سورۃ بقرہ شروع کر رکھی تھی۔ حضرت ابو حذیفہ کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ کچھ پڑھ کے آپ سجدے میں چلے جائیں گے، لیکن آپ نے سپارہ مکمل ہی پڑھ دیا، دوسرا سپارہ شروع ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید دوسرے کی چند آیتیں پڑھ کے آپ رکوع کریں گے، آپ نے دوسرا بھی پڑھ دیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے سوچا شاید دو پڑھ کے آگے آپ نے تیسرا شروع کر دیا، مکمل سورۃ بقرہ کی۔ مجھے خیال آیا کہ اب آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ سورۃ نساء اپنے تلاوت شروع کر دی، امام کو چھوڑ دیا۔ میں ایک مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں نماز باطل ہو گئی، سنیں، ترتیب بدل جائے قرآن کی تو نماز۔ حذیفہ کیا کہتے ہیں کہ میرے نبی نے عمران کو چھوڑا تو نساء شروع کر دی، قرآن کی صورت ہے، آگے والی صورت چھوڑ دی، اس سے آگے جا شروع ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے سوچا شاید یہ تھوڑا سا پڑھ کے اس میں سے چند آتے ہیں، لیکن آپ نے جو چوتھے کے اندر پایا ہے نا وہ پورا پڑھ دیا۔ میں نے سوچا کہ اس کے بعد رکوع کریں گے، آپ نے 5واں سپارہ شروع کر دیا۔ خیال آیا کہ کچھ تھوڑا سا پڑھ کے آپ رکوع جائیں گے، 5واں پورا ہی پڑھ دیا، اب بھی نہیں گئے، 6واں شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کہ سورۃ نساء مکمل کر کے آپ رکوع فرمائیں گے، آپ نے سورۃ نساء مکمل کر کے واپس عمران پہ آ گئے۔ کہاں؟ کس سپارے میں ہے عمران؟ حافظ ہیں یہاں پہ؟ جی کہاں پہ ہے؟ تیسرے سپارے میں۔ تیسرے سے چوتھے میں گئے، 5ویں میں گئے، 6 میں گئے، وہاں سے پھر واپس آئے، تیسرے میں سورۃ آل عمران شروع کر دی۔ حضرت ابو حذیفہ کہتے ہیں میرے پاس شیطان آیا کہ مجھے کہتا تھا چھوڑ کے چلا جا، تو کہاں پھنس گیا ہے؟ بڑا بے ایمان ہے، لیکن میں اللہ کے رسول کے ساتھ نیت کر کے ارادہ کر کے آیا تھا کہ میں نے آج آپ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، امام صاحب ہمارے چند آیتیں لمبی کر دینا تو ہم اگلے دن مسجد میں نہیں آتے۔ جی امام صاحب تو ہم تھکے ہوتے ہیں، کام کر کر کے تھکے ہوتے ہیں، کبھی ایسا بھی کر لیا کرو۔ سورۃ آل عمران ساری پڑھنے کے بعد میرے نبی نے پھر رکوع میں گئے۔ کتنے سپارے بنتے ہیں؟ کیوں جی بتائے گا کوئی؟ کتنے سپارے بنتے ہیں آپ سب؟ سورۃ بقرہ، نساء، آل عمران، 5.25۔ جزاکم اللہ۔ یہ میرے نبی کا قیام ہے، یہ میرے نبی کا قیام ہے۔ اور بخاری کے الفاظ پتہ کیا ہیں؟ تورمت قدما، تورمت قدما، اتنا لمبا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے۔ اور ایک دوسری روایت کے لفظ ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک دن آپ تشریف لائے تو میں نے آپ کے قدم مبارک دیکھے تو تتفترا قدما، میں دیکھ کے تڑپ گئی، آگے تو ورم ہوتی تھی، آج پھٹے ہوئے خون بہ رہا تھا۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ کس کے قدم ہیں؟ اللہ کے رسول کے، میرے اور آپ کے پیارے محبوب کے، محمد عربی کے قدم ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ مالک دیکھ کے اوپر سے تڑپ گیا، کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا،
निस्फहु अव इनकुस मिन्हु कलीला। मेरे नबी इतना लंबा लंबा क़याम ना किया कर, इतना लंबा लंबा क़याम ना किया कर। हम तो नमाज भी नहीं पढ़ते ना, हमारे लिए तो नमाज भी मुश्किल बनी हुई है 10 मिनट के लिए, और उधर मालिक नबी को रोक रहा है कि इतना लंबा लंबा क़याम ना किया कर। अल्लाहु अकबर। तो दूसरी रिवायत के लफ्ज क्या है? तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं मेरे भाइयों, देखो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा देख करके तड़प गई, अर्ज करती हैं अल्लाह के रसूल गफ़रल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा ताख़र। अल्लाह के रसूल, आपके तो अगले पिछले मालिक ने सारे माफ कर दिए हैं, आप इतना लंबा लंबा क़याम क्यों करते हैं? और मेरे भाइयों, फैक्ट्रियों के माल को बड़ी बड़ी लोमें लगा रखी हैं, बड़े बड़े कारोबार हैं आपके, बड़े बड़े जनाब कारखाने हैं आपके। मेरे नबी का हाल क्या है? एक दिन निकले तो सामने देखा जमीन पे एक आदमी पड़ा हुआ है। कौन है? अबू हुरैरा है। कहो रसूल ताला। देखा तो देख के रुक गए। फरमाया, लोग वहां से गुजरते जा रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे कोई मजनू पड़ा हुआ है। मेरे नबी ने गौर से देखा, हो नबी तो फिर उम्मती को छोड़ के चले जाए, और ये पाकिस्तान का हुक्मरान थोड़ा था कोई कि कौम भूखी मरते रहे तो कोई ख्याल ही नहीं। ये नबी है ना, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। देख करके गौर से देखा, अबू हुरैरा, आवाज दी, अबू हुरैरा कैसे पड़े हो? यहां पे कैसे पड़े हो? पता नहीं कितने दिन का खाना खाया हुआ था, अबू हुरैरा की आवाज भी नहीं निकली। इशारे से समझाना चाहा, लेकिन फिर भी समझा कि शायद मेरी बात ना समझ आए। अबू हुरैरा ने अपने पेट से कपड़ा उठा दिया। अबू हुरैरा ने अपने पेट से कपड़ा उठा दिया। मेरे नबी के देख के तड़प गए कि अबू हुरैरा तो लगता है कि इतने दिन का भूख है, बोल भी नहीं सकता। घर में पता किया, मोहम्मद के घर में कोई खाने की चीज नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मती को कैसे दिलासा दूं, अबू हुरैरा को कैसे तसल्ली दूं? तसल्ली देने के लिए उम्मती को मेरे नबी ने अपने पेट का कपड़ा उठा के दिखाया। अबू हुरैरा कहते, मैंने ऐसी आंखें उठा के नबी के पेट की तरफ देखा, मेरे तो पेट पर एक पत्थर था, नबी के पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। मैंने कहा, अबू हुरैरा तेरे तो ज्यादा तो जरूरतमंद अल्लाह के रसूल है। हौसला करना। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमारे घरों में क्या नहीं है? मेरे नबी के घर में खाने का कुछ भी नहीं है। कितने कितने दिन चूल्हे गर्म नहीं होता। यहां तो गैस चली जाए तो एक रात ना आए तो सुबह इनकलाब आ जाते हैं कि खाना क्यों नहीं तैयार हो। वहां कई कई दिन गुजर गए। फरमाया, आयशा, जिस मालिक ने मुझ पे इतना बड़ा एहसान किया है कि गफ़रल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी का ऐलान फरमा दिया कि मेरे अगले पिछले उसने सारे माफ कर दिए हैं, मैं सो जाऊं? मैं अब सो जाऊं? अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या उसका मैं शुक्र अदा न करूं, उसका शुक्रगुजार बंदा न बनूं कि जिसने मुझ पे इतना एहसान किया है? मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप इतना लंबा लंबा क़याम, हजरत अबू हुज़ैफा कहते हैं एक दिन, अल्लाहु अकबर, मैं साथ खड़ा हुआ,
تو آپ اپنی نماز کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں؟ ان تعذبهم فانهم عبادک، ان تعذبهم فانهم عبادک، ان تعذبهم فانهم عبادک۔ ابو حذیفہ کہتے ہیں میں رات کو آگ کے ساتھ ملا تھا، صبح کا وقت ہو گیا، صبح کی اذان کا وقت ہونے والا تھا، جب تک میرے نبی نماز کے اندر اپنی میں یہی جملہ پڑھتے رہے، ان تعذبهم فانهم عبادک۔ اللہ تو اگر ان نافرمانوں کو عذاب کرے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں نا، ان تعذبهم فانهم عبادک، اگر تو ان کو سزا دے گا تو یہ تیرے ہی ہے نا۔ ہائے ہائے کیسا منانے کا انداز ہے، یہ تیرے ہی ہے نا، تیرے ہی ہے نا۔ کبھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آگے ایسے بھی منا لیا کرو، مالک ہم تیرے ہی ہے نا، اللہ ہم تیرے ہی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں تھوڑا خیال کرو، کہاں پہنچ گئی امت؟ یہ کیوں ہے؟ آج امت سے دین اٹھ رہا ہے، ہمارے گھروں سے دین اٹھ رہا ہے، اس معاشرے سے دین نکلتا جا رہا ہے، اس امت سے دین، یہ امت دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور عذاب اللہ تعالیٰ کے بار بار مسلط، کبھی کرونا کی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، لیکن امت ٹس سے مس نہیں ہو رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کئی جگہ یہ بات کی کہ مالک نے جب یہ کشمیر والوں پہ ظلم شروع ہوا ہے نا، تو مالک نے فرمایا الا تنصروا فقط، اگر تم ان کی مدد نہیں نہ کرو گے، الا تنصروا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، بھئی اگر تم ان کی مدد کے لیے نہیں نکلو گے، يعذبكم عذابا علیما، وہ تم پر دردناک قسم کے عذاب مسلط کرے گا۔ اور اگر ان عذابوں سے بھی اگلی بات سن لو، اگلی بات سن لو، میں سنانے لگا ہوں، اور میرے بھائیوں قرآن کے الفاظ پر، جملوں پر کبھی غور کیا کر، سادہ سے ترجمے سن کے اور ایسے نہ چلے جایا کرو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کیا کرو مالک کیا فرما رہا ہے۔ ابھی تو یہ جھٹکے آ رہے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ یہ بدل جائے، کہیں بدل جائے، واپس آ جائے۔ ابھی تو جھٹکے آ رہے ہیں، کبھی کرونا کی صورت میں، کبھی زلزلوں کی صورت میں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی مہنگائی کے طوفان کی صورت میں۔ کہتے ہیں حکمرانوں نے تباہ کر دیا، حکمرانوں نے برباد کر دیا، اللہ کی قسم حکمرانوں نے نہیں کیا، مالک نے ان کو ہم پہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے مسلط کر دیا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے ہمیں، کہ ہمیں ایسے حکمران اس مالک نے مسلط کیے ہیں کہ اگر تم نہیں باز آؤ گے تو میں ایسے لوگوں کو تم پہ مسلط کر کے تمہیں ذلیل کر کے رکھوں گا۔ آگے مالک نے کیا فرمایا ہے؟ اگر تم اب بھی نہیں سمجھو گے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اب بھی نہیں نہ بدلو گے، نہیں سمجھو گے، مالک کے دروازے کو نہیں پکڑو گے، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، مالک فرما رہا ہے میں تمہیں تباہ و برباد کر کے کسی اور قوم کو یہاں لے آؤں گا۔ میرے شیخ یہاں سے چلے گئے نماز پڑھ کے، میرے بعد ان کو پوچھ لینا کہ قرآن کی یہ تفسیر کر کے گئے ہیں؟ اور میرے بھائیوں سوچو سوچو، انتظار کر رہے ہیں ہم۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا
लतामुरुन बिलमारूफ वलतनहवुन अनिल मुनकर, लतामुरुन बिलमारूफ। मेरे भाई यहाँ साहिब इल्म भी बैठे हुए, लतामुरुन बिलमारूफ वलतनहवुन अनिल मुनकर। मेरे नबी ने फरमाया या तो ये लाजम पकड़ लो, ये काम लाजम पकड़ लो, मुआशरे की इस्लाह, इसकी फिक्र करो, बचाओ इंसानियत को, बचाओ मुआशरे वालों को। मेरे भाइयों, अगर हम दुनिया को बचाना चाहते हैं ना तो फिर कुछ करना पड़ेगा। लतामुरुन बिल मारूफ वला तनहावुन अनिल मुनकर, फरमाया ये काम या तो लाजम पकड़ लो, लाजम पकड़ लो, लाजम पकड़ लो। क्या? अच्छाई का हुक्म करो, बुराई से मना करो, रोको, इस मुआशरे को पाक करो। या तो इस काम को लाजम पकड़ लो, मेरे नबी ने फरमाया है। अगर तुमने ऐसा ना किया, और मालिक भी क्या फरमा रहा है, मेरे भाई यहां सभी इल्म बैठे हुए हैं, ऐसे हालात के अंदर मेरे भाइयों मैं वाज़े लफ्ज में कहूंगा, इस वक्त दीन की दावत सिर्फ उलमा पर नहीं है, पूरी उम्मत फर्ज ऐन हो चुकी है। मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। मालिक फरमा रहा है वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यामुरुना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। हालात इस हद तक बिगड़ चुके हैं, कौम तबाही के किनारे पे खड़ी है। पहले जब ऐसे हालात पैदा होते अल्लाह नबी को भेज देते, अब नबी नहीं आएंगे, अब नबी, अल्लाह आपको हुक्म फरमा रहे हैं वल तकुम मिनकुम उम्मतुन, सारी उम्मत मिलकर काम करो, सारी उम्मत। मेरे भाइयों, कभी ये दावत फर्ज कफाया होती है, कभी ये फर्ज आयन होती है। फर्ज कफाया ये है कि कोई आदमी फौत हो जाए ना बस्ती मोहल्ले में, तो चंद लोग जाके नमाज जनाजा अदा कर ले तो सारे मोहल्ले बस्ती की तरफ से अदा हो जाता है। ये फर्ज कफाया। फर्ज ऐन ये है कि जैसे 5 वक्त की नमाज फर्ज है मेरे भाइयों, जब तक हम अपनी तरफ से अदा नहीं करेंगे ये अदा। एक दुकानदार दूसरे को यार गाहक बड़ा है, चलो मैं तेरा भी चलाना थे, अपना भी चलाना थे, तू मेरी भी पढ़ आते, अपनी तो हो जाएगी। कुरान कहते हैं फलौला नफर मिन कुल्ली फिरकत मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहु फिद्दीन। जब दावत फर्ज कफाया हो किन हालात में होती है? जब तुम मुआशरे में देखो दीन का गलबा है, मुआशरे में दीन का रंग चढ़ा हुआ है, नमाजी ही नमाजी है, अच्छाई है अच्छाई है, बुराई तो कोई नजर ही नहीं आती, हर तरफ इस्लाम फैला हुआ है, इस्लाम वाले हैं, इस्लाम से प्यार करने वाले हैं। हर इंसान को देख के शक्ल सूरत से, उठने बैठने से, लिबास से, रहने सहने से, खुशी गमी से पता चलता है कि ये मुसलमान है, सारे मुसलमान हैं। जब मुआशरा ऐसा हो तो कुरान कहते हैं फलौला नफर मिन कुल्ली फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन फलौला नफर मिन कुल्ली फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहु फिद्दीन। जब मुआशरे में इस्लाम हर तरफ फैला हो, इस्लाम का रंग हर किसी पे चढ़ा हो, अच्छाई ही अच्छाई नजर आए, बुराई कहीं, दूसरे लफ्जों में समझो इस अच्छाई गालिब हो, बुराई मगलूब हो। ऐसे हालात में कुरान कहता है ये फर्ज किफाया, चंद लोग निकले जाएं मदरसों में जाके दीन सीखें, सीखने के बाद कौम में आए, आके कौम को ये समझाएं, इस्लाह का काम करते रहे, पूरी कौम की तरफ से ये फर्ज किफाया अदा होता रहेगा। लेकिन मेरा भाई सोने से पहले आपने गौर करना, बात को मैं मुकम्मल करने वाला हूं। खुदारा सोने से पहले आप गौर करें कि जो आज बात हुई है, हम देखें मेरे पे इस्लाम कितना है और गैर इस्लाम मेरे जिस्म पे कितना है, मेरे घर में इस्लाम कितना है, बेदीनी कितनी है, मेरे मोहल्ले में इस्लाम कितना है और इस्लाम से दूरी कितनी है, अच्छाई कितनी है, बुराई कितनी है। पूरे इलाके में फिर के, मुल्क में फिर के देख,
میرا بھائی خدا را، اگر آپ کو برائی غالب اور اچھائی مغلوب نظر آئی تو پھر سونے سے پہلے یہ سمجھ لینا کہ میری بقا اس کے اندر ہے جو مالک حکم دے رہا ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، کہ اب پوری امت پر یہ فرض عین ہو چکا ہے کہ ہم سب مل کے، ہر فرد مل کے، ایسے حالات میں میرے نبی نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اگر کسی کے پاس ایک بھی بات کا علم ہے، ایک ہی آیت کا علم ہے، ایک ہی حدیث وہ جانتا ہے تو وہ نکلے، اس کو جگہ جگہ بیان کرے، لوگوں کو بتائے۔ ہر آدمی کوشش کرو کہ ہم انہیں اس معاشرے کو بچانا ہے، اس معاشرے کو بچانا ہے۔ ہم نے سب کو اپنے گھر کی طرف، اللہ کے دین کی طرف لے کے آنا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھو، پھر ہمارا نبی کے ساتھ، نبی کی زندگی دیکھو، نبی کی زندگی دیکھو۔ میں جاتا جاتا بات کر جاؤں، یہ دیکھو میرے نبی کا غلام ہے، سامنے کھڑا ہوا ہے، پوچھنے والا وقت کا بادشاہ ہے، نبی کی زندگی کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ کون ہے؟ کیسر روم۔ کون؟ سامنے کون ہے؟ ابو سفیان۔ محمد کیا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی وہ کہتا ہے اچھے کام کرو، برے سے بچ جاؤ، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پہ محبت کرو، شفقت کرو، ایک کو پکارو، ایک کے پجاری بن جاؤ، سب خداؤں کو چھوڑ دو، سچ بولو، جھوٹ سے جان چھڑاؤ، غریب کی مدد کرو، ظلم کی روک تھام کرو۔ وہ ایسی تبلیغ کرتا ہے۔ کیسر روم کہتا ہے اچھا یہ بتا، اس کے ساتھی امیر بنتے جا رہے ہیں یا غریب؟ جی امیر اس کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں۔ کون؟ اور یہ غریبوں کے حق میں ہے۔ بعد علیہ السلام و غریب مسا یود و غریبا، غریبوں میں آیا غریبوں میں اٹھے گا۔ یہ دین غریبوں میں آیا غریبوں سے اٹھے گا۔ اور خدا کی قسم خوش نصیب ہو، میرے نبی دعا کیا کرتے اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ زندہ رکھے تو مسکینوں میں، مارنا تو مسکینوں میں، تو جب اٹھائے گا تو پھر بھی مسکینوں میں۔ ایک دن رات کا وقت ہے، جبریل آ گئے میرے نبی کے پاس، جبریل آئے، مالک نے بھیجا میرے نبی کو اٹھاؤ، نبی کو جگایا، اٹھو، مالک نے مجھے بھیجا، کس لیے؟ مالک کہتے ہیں میرے نبی کو جگاؤ کہ اٹھ کے وہ مانگ لو، میں دینا چاہتا ہوں، اٹھو مانگو میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے وضو فرمایا، وضو کر کے اٹھے اور اپنے مالک کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کیا مانگا؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اللہ اچھے کام کرنے کی توفیق دے دے، برے کاموں سے بچا لے اور مساکین کی محبت نصیب فرما۔ بن جو مسکین، اللہ کی قسم اس کے اندر کامیابی ہے، اس میں سکون ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں، اس امت کو ہم سب نے مل کے بچانا ہے۔ یہ اب علماء کے بس کا معاملہ نہیں ہے، یہ انتظار نہ کرو، اب یہ سر سے پانی گزرتا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے یہ ذمہ داری کا احساس نہ کیا تو مالک فرما وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میں سب کو تباہ برباد کر کے پھر دوسری قوم کو لاؤں گا، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ پروگرام آپ کا جو منگل کو ہوتا ہے، میں نے تو حاضری لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک
یہ جو کچھ باتیں ہوئی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. صرف قلوبنا الی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک. اللہ ہمارے دل اپنے دین کی طرف پھیر دے. اللہ اپنی اطاعت میں لگا دے. اللہ اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی محبت نصیب فرما دے. صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے بنا دے. اللہ ہماری زندگی اسلام کے مطابق بنا دے. اللہ ہمیں سب کو مسلمان بنا دے. اللہ اپنے گھروں کو آباد فرما. تیرا دین اس وقت بڑا کمزور ہے، اللہ مضبوط فرما. اللہ دین کی تحریک کو مضبوط فرما. اللہ یہ چند ساتھی جو آج نظر آ رہے ہیں اللہ ان کو جماعتوں میں بدل دے. اللہ ان کو جماعتوں میں بدل دے. اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہماری زندگی میں یہ اسلام کا انقلاب آ جائے. اللہ اپنی رحمت فرما. اللہ اپنی مدد فرما. اللہ تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ہم نے بڑی نافرمانیاں کی ہیں لیکن ہاتھ جوڑ کے مالک تیرے سامنے اعتراف کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. اللہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. مالک معاف کرتے ہیں، اس امت کو معاف کرتے ہیں. اللہ اس امت کو معاف کرتے ہیں. یہ امت برباد ہو رہی ہے، اللہ معاف کر دے. اللہ یہ امت تباہی کے کنارے پہ کھڑی ہے، اس امت کو بچا لے. اللہ تیرے نبی کی امت ہے، اس پہ رحم فرما. تیرے نبی کی امت ہے، اس پہ رحم فرما. اللہ تیرے نبی کی امت ہے، اس پہ رحم فرما. اللہ سب کو معاف کر دے. تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اللہ تو نہیں ہمیں بچائے گا تو کون بچائے گا؟ اللہ اللہ اس امت میں بیداری پیدا کر دے. اللہ اس فرض سے اب دور. اللہ یہ فرض ادا کرنے والے بنا دے. وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اللہ امت خیر بنا دے. شر سے بچا اللہ، شر سے بچا. اللہ ہم نے بہت گناہ تیرے نافرمانی کی ہے. اللہ یہ زمین گناہ سے بھر چکی ہے. اللہ یہ زمین گناہ سے بھر چکی ہے. اللہ معاف کر دینا. تیرا تو وعدہ ہے کہ میرے پاس اتنے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک سارا خلا پر کر کے بھی آ جاؤ. ایک دفعہ آ کے مجھے آواز تو دو، یا ربی یا ربی. اور تو تڑپ جاتا ہے، فوراً کہتے ہیں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. میرے بندے بتا کیا بات ہے، کیا چاہتے ہیں؟ اللہ یہ سارے میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میرے نوجوان بھائی، میرے بزرگ سارے تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے. اس امت کو معاف کرتے ہیں. اللہ اس امت کو معاف کرتے ہیں. اس امت کو معاف کر دے. جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو بھی معاف کر دے. ان کی قبروں کو منور فرما دے. ان کی قبروں کو کشادہ فرما دے. میرے والد ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، جنت کے محلوں میں تبدیل فرما دے. اللہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما دے. اللہ ان کو معاف فرما کے اللہ جنت الفردوس میں پہنچا دے. اللہ یہ ملک ہم نے بڑی قربانیوں کی بات حاصل کی ہے، کتنی عزت لٹائی ہے. اللہ کتنی نوجوان بچیاں ان کی عزت لٹائی گئی. اللہ ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی اور لاکھوں کی تعداد میں علماء نے قربانیاں دی. اللہ اس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ میں رکھی گئی. اللہ تیرے نبی نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ تیرے نبی نے فرمایا تھا تملک العرب والعجم. اللہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن آج تک ہم نے کلمے کے تقاضے پورے نہیں کیے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری زندگی اس کلمے کے مطابق بڑھ جائے، ہماری زندگی اس کلمے کے تقاضے پورے کر سکے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے، اللہ تو راضی ہو جائے اور کلمے کی برکت سے اللہ اس ملک کے حالات بدل دے. اللہ اس وقت کتنے لوگ ہمارے پاس آتے شکایت کرتے ہیں اللہ گھروں میں کھانا نہیں ہے، بچے بھوکے بیٹھے ہیں، اللہ خودکشیاں کر رہے ہیں، اللہ
اللہ اپنی سے بچانے کے لیے کسی کو بتا نہیں سکتے، سوال نہیں کرتے اللہ، تو دیکھ رہے تھے میرے مالک، تو دیکھ رہے میرے مالک اس قوم کا حال کیا پڑ گیا اللہ، معاف کر دے، تیرے نبی کی امت بھوکی مر رہی اللہ، تیرے نبی کی امت پریشان، تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، تیری توحید کا نغمہ گانے والے اس وقت پریشان ہے اللہ، سب میرے فرما، اپنی مخلوق سمجھ کے معاف کر دے، اپنی مخلوق سمجھ کے معاف کر دے، اپنے محبوب کے امتی سمجھ کے معاف کر دے اللہ، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب العالمين.